بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خالق کائنات جل جلالہ و عم نوالہ نے ہمیں نعمت ایمان سے سرفراز فرمایا ہے، دعا کرتے ہیں ہمیں اسی پر استقامت عطا فرمائے، آمین۔ حضور انور نور مجسم شفیع معظم سرور کون و مکان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کا ادب خالق کائنات جل جلالہ و عم نوالہ نے اس بات کا بڑا اہتمام فرمایا اور بڑا خیال فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ میرے محبوب کی ذات ایسی ذات ہے کہ اس کے بارے میں اور اس کی بارگاہ میں میں کسی کی اونچی آواز بھی قبول نہیں فرماتا، اونچی آواز بھی ہو کسی کی میں یہ پسند نہیں کرتا۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں اگر صحابہ کرام بیٹھتے تو اس قدر کم آواز ہوتی کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے کانوں تک بھی وہ آواز نہ پہنچتی، فقط اسی سبب سے آواز کم رکھتے کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کی کہیں بے ادبی نہ ہو جائے۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دو لوگوں کے درمیان صلح کرانے کے لیے، دو بھائیوں کے درمیان صلح کرانے کے لیے ناراضگی تھی تھوڑی سی، وہ صلح کرانے کے لیے تشریف لے گئے تو اسی اثناء میں نماز کا وقت ہو گیا تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آذان دے دی۔ آذان دے جانے کے بعد جب وقت نماز ہوا تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، بہت سے صحابہ کرام موجود تھے، کسی بھی ایک صحابی سے ارشاد نہیں فرمایا کہ آپ نماز پڑھائیں، سیدھا گئے حضرت ابوبکر صدیق کے پاس کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ گر نہیں ہے، لہذا آپ آئیں اور نماز کا وقت ہو گیا جماعت کرائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوران نماز تشریف لے آئے۔ جب آپ تشریف لے آئے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے دیکھا کہ حضور آ گئے، کس طرح محسوس کیا حضور کی ذات کو کہ آپ علیہ السلام کی خوشبو انہیں آ گئی، آپ علیہ السلام کی خوشبو سے انہیں علم ہو گیا کہ حضور مسجد میں جلوہ گر ہو گئے۔ تو دو صحابہ کرام درمیان سے ہٹ گئے، آپ آگے چلے گئے، پھر دو صحابہ کو علم ہوا وہ آگے سے ہٹے، پھر آپ چلے گئے، پھر اسی طرح کرتے کرتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب پہلی صف میں پہنچے تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو جب پہنچی تو وہ فرماتے ہیں میں نے یوں آنکھوں کے کونوں سے کناروں سے آپ علیہ السلام کی ذات کو پہچانا اور مصلی چھوڑنے کے لیے پیچھے ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ارشاد فرمایا کہ پیچھے نہ آنا، وہی نماز پڑھاؤ، لیکن حضرت ابوبکر صدیق پھر بھی پیچھے تشریف لے آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھا دی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی تو بعد از نماز کے پوچھا صدیق اکبر سے، اے صدیق تو نے نماز کو مکمل کیوں نہیں کیا؟ تو آج کیا حضور والا، جب کائنات کا مالک جلوہ گر ہو جائے، جب صاحب شریعت جلوہ گر ہو جائے، وہ جو معراج کی رات نماز عرش معلیٰ سے لے کر آ گیا وہی جب تشریف لے آئے تو ابو قحافہ کے بیٹے کی کیسی جرأت کہ وہ آگے کھڑا ہو کر نماز کو مکمل کرائے، کس طرح یہ ہو سکتا ہے؟ میں اسی لیے حضور پیچھے آ گیا کہ ابو قحافہ کے بیٹے کی کیا جرأت۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب اور اسی ادب کا اہتمام خالق کائنات نے ارشاد فرمایا کہ میرے محبوب کا ادب اسی انداز سے کرنا ہے۔ حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ عشرہ مبشرہ صحابہ میں ان کا شمار ہے۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ حضور میری تلوار نہیں ہے، ٹوٹ گئی، غالباً یہ غزوہ بدر کا واقعہ ہے۔ تو ارشاد فرمایا کہ عرض کیا حضور میرے پاس تلوار نہیں ہے، یہ تلوار مجھے عنایت فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار عنایت نہیں فرمائی، ارشاد فرمایا یہ تیرے لیے نہیں ہے۔ حضرت سعد ابن ابی وقاص بارگاہ رسالت سے واپس آئے، جب واپس آ رہے تھے تو دل میں تھوڑا سا خیال آیا کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تلوار مجھے نہیں دی، یہ کس کے نصیب میں ہوگی؟ فرمایا یہ خیال کیا، یوں ہی خیال آیا، پھر میرے دل میں یہ خیال آیا کہ میں نے حضور کے بارے میں ایسا سوچا ہے۔ تو ابھی وہ جا رہے تھے تو صحابیوں میں سے ایک صحابی حاضر خدمت ہوا اور عرض کیا کہ آپ کو حضور بلا رہے ہیں۔ فرماتے ہیں جب مجھے اس نے یہ پیغام سنایا کہ تجھے حضور بلا رہے ہیں، فرمایا سر تا پا میں کانپ گیا کہ کوئی ہو نہ ہو کہ میں نے دل میں خیال کیا محبوب کے بارے میں میرے خلاف قرآن میں کوئی آیت نہ نازل ہو گئی ہو۔ یہ فرماتے ہیں میں لرزتے جب حضور کی خدمت میں پہنچا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے تلوار پیش کی، عنایت فرمایا اور کہا کہ یہ تلوار تم لے لو۔ کس طرح صحابہ کرام حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب کرتے ہیں۔ غالباً غزوہ خیبر کے واقعے کے بعد ایک کافرہ عورت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھنا ہوا گوشت پیش کیا اور اس میں وہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جانور کی دستی بڑی پسند تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو
وہ بڑی محبوب تھی اور مرغوب غذا تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو آپ اسے پسند فرمایا کرتے تھے۔ اسی کی بوٹی میں اس نے زہر لگا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کھانا پیش کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں لقمہ توڑا، وہ لقمہ بول پڑا کہ حضور مجھے نہ کھانا، مجھ میں زہر۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور صحابی وہ کھا چکے تھے، اور وہ کھا لینے کے بعد پھر انہیں بھی علم ہو گیا کہ اس کھانے میں زہر ہے، اس کھانے میں زہر ہے، انہیں اس بات کا علم ہو گیا۔ وہ باہر گئے اور باہر جاتے ہی ان کی طبیعت ناساز ہوئی اور وہ فوت ہو گئے۔ فوت ہونے سے پہلے انہوں نے آپ علیہ السلام سے انہوں نے خطاب کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے خطاب کیا اور ارشاد فرمایا کہ یار تمہیں علم نہ تھا کہ کھانے میں زہر ہے؟ عرض کیا حضور چوں ہی میں نے لقمہ توڑا اور لقمہ کھایا تو مجھے علم ہو گیا کہ کھانے میں زہر ہے، لیکن میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوا تھا یا رسول اللہ، میں نے بے ادبی جانا اس بات کو کہ آپ سامنے بیٹھے ہیں اور میں یوں کھانا واپس باہر نکالوں۔ حضور میں نے آپ کے ادب کا لحاظ کرتے ہوئے، آپ کی بارگاہ کا ادب کرتے ہوئے میں وہ زہر آلود کھانا کھا گیا۔ بالآخر کچھ دیر کے بعد ان کی طبیعت ناساز ہوئی اور ان کا وصال ہو گیا۔ دیکھیے صحابہ کرام نے حضور کے ادب کے لیے اپنی جانوں تک کو قربان کر دیا، اور ہمارا عالم یہ ہے کہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ حضور کو فلاں شے کا علم ہے، فلاں شے کا علم نہیں، اور حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم تو ادب صحابہ کرام اتنا کرتے کہ کسی صحابی نے یہ نہیں پوچھا کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم آپ جو لعاب دہن منہ سے پھینکتے ہیں یہ ہاتھوں پر لینا چاہیے یا نہیں لینا چاہیے؟ یہ قرآن کی کس آیت میں لکھا ہے؟ آپ کے کس فرمان میں لکھا ہے؟ کیا کسی شے میں لکھا ہوا ہے؟ اللہ نے حکم فرمایا ہے، آپ نے ہمیں نہیں بتایا۔